الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، وبالسند المتصل منا الی الامام الہمام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی رحمہ اللہ تعالی انہ قال: باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ یہ کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ کا آخری باب ہے، اور آپ کے استاد محترم نے بتایا ہوگا اور پڑھا ہی ہے، کیونکہ متعدد ابواب ایسے آئے ہیں کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرق باطلہ کے باطل نظریات کی تردید فرمائی ہے قرآن کریم کی نصوص اور احادیث شریفہ کے ذریعے۔ ان فرق باطلہ میں ایک فرقہ معتزلہ ہے جو عقلیت پسند، یعنی احکام اسلام کو چاہے عقائد ایمانیات کے تعلق سے ہوں یا اعمال کے تعلق سے ہوں، فروع کے تعلق سے ہوں، وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھتا تھا کہ اگر ان کی عقل اس کو مناسب سمجھتی ہے تو اس کو مانتے ہیں، اور اگر نص اور حدیث میں کوئی بات بیان کی گئی اور ان کی عقل میں وہ بات نہیں آتی تو وہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے اور حدیث کی کوئی تعویل کرتے تھے۔ انہی عقائد میں وزن اعمال کا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، پلے میں تولے جائیں گے۔ قرآن کریم بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی متعدد انیک احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کا برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں انصاف ہی انصاف ہے، عدل ہی عدل ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ وہاں اس کو اس کا بدلہ پائے گا، ثواب پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں، یہ ان کی شان رحیمی سے بعید نہیں ہے، ورنہ تو عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی انسان خیر اور شر کرے گا اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ الموازین ذوات القسط، وہ ترازو جو انصاف والے ہوں گے۔ یہ قسط جو صفت موازین کی آئی ہے تو یہ کیسے موازین جمع ہے، قسط واحد ہے تو موصوف صفت میں مطابقت ہونی چاہیے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ قسط مقسط کا مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ واحد، تثنیہ، مذکر، مؤنث سب کی صفت کے طور پر لایا جا سکتا ہے۔ المصدر لا یذکر ولا یؤنث ولا یثنی ولا یجمع، تو یہ جواب دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات اس پر ذوات کے لفظ کو مقدر مانتے ہیں تاکہ وہ موازین کے موافق ہو جائے، جمع کے موافق جمع۔ بہرحال تو جب اللہ پاک فرما رہے ہیں
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ انصاف کے ترازو قیامت کے دن ہم قائم کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعتاً بندوں کے اعمال قیامت میں وزن کیے جائیں گے۔ معتزلہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے وزن تولیں گے۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے وہ کام ختم ہو جاتا ہے، کسی کو گالی دیا بات ہوا میں چلی گئی، کوئی نیک کام کیا تسبیح پڑھی کلمہ پڑھا بات ختم ہو گئی۔ تو جو چیز نظر آتی ہے محسوس ہوتی ہے وہ چیز وزن کی جائے گی۔ عمل تو فنا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بقا وہ باقی نہیں رہتا، تو جو چیز باقی ہونے اور رہنے والی نہیں ہے اس کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ حصی چیز کو تو تولا جاتا ہے۔ یہ اس وقت معتزلہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کے اشکالات رفع نہ کر دیے جائیں۔ بہت سی چیزیں اشکالات ہیں، اور آج کے زمانے میں ان چیزوں کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بدعت ہے، خوب آسانی سے کتنی بدعت آپ نے استعمال کی میٹر بتا دیتا ہے۔ جور بخار ہے آپ کو، اور ایک ڈاکٹر اس کو منہ میں ایک چھوٹا سا آلہ رکھتا ہے، 2 منٹ کے بعد نکال کر کے اس کو چیک کر لیتا ہے، صاحب ہوا کہ جو ہے 100 ڈگری 101 ڈگری 103 ڈگری آپ کو جور ہے۔ تو بخار کو ناپا جاتا ہے، بدعت کو ناپا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں یہ جو مذہب کیا نام ہے کہ ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، ہر چیز کو میگا بائٹ گیگا بائٹ اور ایم بی میں، تو ایم بی میں جی بی میں ٹی بی میں کی شکلوں میں یہ باتیں اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اب جب یہ ریکارڈنگ بند ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ صاحب یہ 100 ایم بی ہو گیا، جتنا بھی ہو گیا، زیادہ بات ہو گئی تو اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ سب ایم بی کی شکل میں جی بی کی شکل میں ڈیٹا، تصاویر اور آوازیں، یہ سب کی سب جو ہے متعین ان کی مقدار جانی جاتی ہے۔ دنیا میں جب ہم ان چیزوں کو متعین کر لیتے ہیں اور اس کی مقدار اور وزن جان لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے ان چیزوں کا وزن متعین کر لینا اور کم زیادہ کا سب کے سامنے فیصلہ کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس آیت سے عقیدہ وزن اعمال کو ثابت کر رہے ہیں، اور پھر یہ بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بندوں کے اعمال اور ان کے اقوال، عمل بھی اور قول، حالانکہ قول بھی عمل ہی ہے۔ اعمال کافی تھا کہہ دینا کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، قول بھی وزن کیا جائے گا۔ یہ دونوں بات کیوں کہی؟ قول تو زبان کا عمل ہی تو ہے، یہ تکرار کیوں کیا اللہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اصل میں منہ سے زیادہ بات کرتا ہے، ہاتھ پیر کم چلاتا ہے، زبان زیادہ چلاتا ہے، اور ہاتھ پیر کے عمل کو عمل سمجھتا ہے، زبان کے عمل کو عمل ہی نہیں سمجھتا، زبان کے عمل کو عمل ہی نہیں سمجھتا۔ تو خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پیر کا جو عمل ہے وہ تو ہے ہی، دل کا عمل، زبان کا عمل جس کو آدمی اہمیت نہیں دیتا وہ سب جمع کیا جائے گا اور کل قیامت کے دن اسے وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ایک لفظ کی لغوی تحقیق کرتے وقت اس سے ملتا جلتا ہم لفظ یا ہم معنی کوئی اور کلمہ ہوتا ہے تو اس کی بھی تحقیق فرما دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ قرآن میں القسط آیا، اور دوسری جگہ قرآن میں قسطاس کا لفظ بھی آیا ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے، سیدھے پلے سے وزن کرو۔ تو یہ قسطاس اور یہاں قسط،
کیا دونوں اشتقاق کے اعتبار سے ایک ہیں، ان کا ماخذ اشتقاق ایک ہے، یا یہ کہ یہ الگ الگ ہیں؟ تو ایک قول یہ ہے، امام بخاری امام مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ قسطاس تو یہ تو رومی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی انصاف کے آتے ہیں۔ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں، اور جب عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا تو پھر وہ عربی زبان بن گیا۔ نمک کی کان میں اگر گدھا گر گیا تو نمک بن جاتا ہے، اور آپ نے مسئلہ پڑھ رکھا ہے کہ پھر اس کا کھانا حلال ہوتا ہے، ماہیت تبدیل ہو گئی، تو ہوگا رومی زبان کا لفظ، لیکن جب عربی زبان میں استعمال ہونے لگا تو وہ عربی ہی زبان کا لفظ ہو گیا، اور اسی سے پھر فعل بھی اور صیغے بھی مشتق کیے جانے لگے۔ چنانچہ قسط یقسط قسطا اور اقسط یقسط اقساطا، یہ دو ہے، ثلاثی مزید اور ثلاثی مجرد۔ مجرد میں قسط یقسط قسطا، مصدر قسط آئے تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، قسط یقسط قسطا کے معنی ظلم کرنا، اور اقسط یقسط اقساطا باب افعال میں لے گئے تو اس کے معنی ظلم کو ختم کرنا۔ باب افعال کی ایک خاصیت آپ نے پڑھی ہے کہ سلب ماخذ بھی ہے، تو قسط یقسط قسطا کے معنی ظلم کرنا، اور اقسط یقسط اقساط کے معنی آتے ہیں ظلم کو ختم کرنا، یعنی انصاف کرنا۔ اسم فاعل دونوں کا ہوگا قاسط، قسط کا اسم فاعل قاسط معنی ظالم، اور اقساط کا اسم فاعل ہوگا مقسط یعنی انصاف کرنے والا، ظلم کو ختم کرنے والا۔ عربی زبان کے اندر اور زبانوں میں بالکل یہ بات نہیں ہے، عربی زبان کے اندر اتنی لطافت ہے کہ صیغوں کے بدلنے کی وجہ سے، باب کے بدلنے کی وجہ سے، کچھ کلمات زوائد، کچھ حروف زائد حرف کے اضافے کی وجہ سے، کچھ حروف کو کم کر دینے کی وجہ سے معنی میں اتنا فرق ہو جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد میں ظلم کرنا، مزید فی میں جانے کے بعد، افعال میں جانے کے بعد انصاف کرنا، ایک دم زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ایک قصہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا حضرات علماء بیان کرتے ہیں، شراح کرام نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف ثقفی نے، جو بہت ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، اس کی تلوار سے صحابہ تک نہیں بچے ہیں، تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرایا، اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حق بات کہنے والے تھے، حق بات کہنے میں مداہنت نہیں کرتے تھے۔ منصورات ادب کی کتاب ہے، اس میں آپ نے سعید ابن جبیر کے قتل کیے جانے کا قصہ تفصیل سے پڑھا ہوگا، اور اس میں لمبا مکالمہ ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا۔ ان کی اور غضب کے ذہین بھی تھے، تو سعید ابن جبیر کو جب گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، حجاج ابن یوسف نے ان کو گرفتار کرا کے قتل کرانا چاہا، تو سعید ابن جبیر کے ایک دوست تھے جو حجاج کے بھی دوست تھے، قریب تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اس سے کچھ اچھی بات، سعید سے کچھ ایسی حجاج کے بارے میں کچھ اچھی بات کہلوا دوں، وہ میں حجاج کو پہنچا دوں، حجاج ان کو معاف کر دے۔ پوچھا سعید ابن جبیر سے کہ بھائی حجاج کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سعید ابن جبیر نے برجستہ کہا، ہوا عادل قاسط، ہوا عادل قاسط۔ اب عادل کا لفظ سن کر کے بھائی انصاف والا ہے، تو قاسط کے معنی بھی انصاف والا، کیونکہ دونوں مترادف لفظ سمجھ لیا، عادل ہے، قاسط ہے، انصاف والا ہے۔ اب وہ دوست بہت خوش ہوئے، جا کر کے حجاج سے کہا کہ حضور آپ تو سعید ابن جبیر سے ناراض ہیں، قتل کرانا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے ہوا عادل قاسط۔ حجاج ابن یوسف بھی بڑے باصلاحیت تھے، اللہ پاک اس کی کون سی ادا قبول کر لیں اور معاف کر دیں۔
حجاج ابن یوسف کے کارناموں میں یہ بھی تو ہے کہ قرآن کریم کے حروف میں نقطے لگوانا، زبر زیر پیش لگوانا، یہ انہوں نے کام کرایا ہے کہ آج ہم بنگلہ دیش کے لوگ بھی قرآن پاک صحیح پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تو پہلے ہا جیم خا سب ایک طرح، نقطے نہیں لگے رہیں گے، تو ہا جیم خا کیسے اس کی تمیز ہو سکتی تھی؟ تو نقطے لگوائے، زبر زیر پیش لگوائے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دیا۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کارنامے کی وجہ سے ہی ان کی بخشش کر دیں اور تمام ان کے ظلم کو ختم کر دیں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال تو یہاں بات یہ ہوئی، حجاج قابل بہت تھے، انہوں نے کہا بیوقوف تم نے سمجھا نہیں، اس نے مجھے میری تعریف نہیں کی ہے، اس نے مجھے مشرک کہا ہے اور ظالم کہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس نے میری تعریف کی ہے؟ اس نے مجھے مشرک کہا ہے اور ظالم کہا ہے۔ کیوں مشرک اور ظالم کہا؟ دیکھو یہ قاسط کہا ہے، اور قاسط اسم فاعل ہے قسط یقسط قسطن کا، اور قسط کے معنی ظلم کے آتے ہیں، ہوا قاسط یعنی ظالم ہے۔ اگر اس کو مجھ کو انصاف والا کہتا تو مقسط بولتا۔ کیا بولتا؟ مقسط بولتا، مقسط نہیں کہا، قاسط کہا، یعنی مجھے ظالم کہا۔ اور عادل کا، عادل کے معنی مشرک ہے یہاں، کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس نے قرآن کریم کی آیت ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ غیر رب کو برابر قرار دیتے ہیں، اپنے رب کے برابر اللہ کے برابر غیر اللہ کو قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے برابر اللہ کی ذات صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنا، اسی کا تو نام شرک ہے۔ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ تو عادل بمانا مشرک اور قاسط بمانا ظالم، اس نے میری تعریف نہیں کی ہے، اس نے میری برائی کی ہے۔ تو یہ عربی زبان کی یہ لطافتیں ہوتی ہیں، اور معمولی فرق سے معنی بدل جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ موقع ہوتا تو میں اور ایک آدھ قصے سناتا آپ کو۔ اس کے بعد وقال مجاہد، یہ بات ہو گئی کہ القسط ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی مقسط کا ماخذ اشتقاق ہے قسط، سمجھا آپ نے؟ اور قسط جو ہے یہ انصاف کے، قاف کے کسرے کے ساتھ قسطن انصاف، قسطن قاف کے فتحے کے ساتھ ظلم، تو قسط سے نکلا ہے اقسط یقسط۔ اس کے بعد واما القاسط، یہ لوگ بھی تحقیق کے بعد آیت کریمہ سے تو وزن اعمال کا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث اس سے پہلے 2 جگہ اور پیش کی ہے۔ یہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں احمد ابن اشکاب، اور وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے، وہ حضرت عمارہ ابن قعقاع سے، وہ حضرت ابو زرعہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ کلمتان حبیبتان کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، وہ کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث، موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے مبتدا، کیا ہوگا؟ مبتدا۔ اب آپ کہو گے کہ کلمتان نکرہ ہے، تو لیکن آگے جو قید لگی ہوئی ہے اس قید کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں جو ہیں کیا ہو گئے؟ خبر۔ اور دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر، اور کلمتان خفیفتان
سے کلمتان سے لے کر کے المیزان تک یہ موصوف صفت مل کر کے خبر مقدم اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ دو باتیں ہیں، یعنی خبر کا ترجمہ کریں گے، دو باتیں ہیں جو محبوب، جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ایزی اور ہلکے ہیں بولنے کے اعتبار سے، اور ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو بہت وزنی ہوگی، بہت وزنی ثقیل ہیں. میزان عمل میں جب ان کو اولین و آخرین کے مجمع میں جو میزان جب سب کا بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو جو بندہ ان دونوں باتوں کو کہے گا ان کے اعمال جب رکھے جائیں گے، یہ دونوں باتیں بھی رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا. یہ دو باتیں کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ثقیلتان فی المیزان کہ یہ دونوں کلمے، یہ دونوں کتنے چھوٹے چھوٹے لفظ کے اعتبار سے بہت چھوٹے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو جملے ہیں بہت آسان زبان سے ادا کرنا، بہت ایزی، لیکن معنویت کے اعتبار سے بہت جامع ہیں. کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو کی گئی ہے بڑے بلیغ انداز میں. دونوں جملوں میں یعنی دونوں جملہ اپنی اپنی جگہ پر مثبت اور منفی تعریف کے دونوں پہلوؤں کو شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمال، ہر کمال سے متصف ہیں. اللہ کامل علی الاطلاق ہیں، نقص اور عیب کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہیں. تو سبحان اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہونا بیان کیا گیا. وبحمدہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جانب تمام کمال کو منسوب کیا گیا، ہر طرح کے کمال سے اللہ کی ذات کو متصف کیا گیا. اور یہی سبحان اللہ العظیم میں سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ کو تمام عیب سے پاک ہونا بیان کیا گیا، اور العظیم سے عظمت، کبریائی، بڑائی علی الاطلاق اللہ کے لیے ثابت کی گئی. ان دونوں جملوں کے اندر جامعیت ہے. اس سے زیادہ بلیغ اور جامعیت کے بلاغت اور جامعیت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے تمام پہلوؤں کو سمیٹنا یعنی اختصار بھی ہے، اور ہر پہلو سے اللہ کی حمد و ثنا کو سمیٹ بھی لیا گیا ہے. اس لیے جب بندہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد رکھے گا تو اس کے نعم اعمال میں وزن بڑھتا چلا جائے گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استاد محترم نے بتایا ہوگا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری بہت زبردست فقیہ تھے، اور انہوں نے جو عنوان قائم کیے ہیں ان عنوانوں میں انہوں نے مسائل کی طرف اشارے کیے ہیں، اور پھر جو حدیثیں اور جو آیات جو آثار لاتے ہیں ان سے ان عنوانوں کو اور ان داموں کو ثابت کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے ذکر کرنے میں بھی، بابوں کے ذکر کرنے میں بھی، کتابوں کے ذکر کرنے میں بھی مناسبت کا خیال کرتے ہیں. اسی طرح کتاب کے اول اور آخر کا بھی حضرت امام بخاری نے خیال کیا ہے، متن کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی. متن کے اعتبار سے یہ کہ پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے بخاری میں وہ انما الاعمال بالنیات، تصحیح نیت کی حدیث لے آئے ہیں کہ نیت صحیح کر لو ابھی تب بخاری شریف پڑھنا. نیت صحیح کر لو کیونکہ اللہ کے یہاں نیت اور اخلاص نیت کی قدر ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ کے ہاں عمل مقبول ہوگا. ایک بات. پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کی حدیث پیش کی بتانے کے لیے کہ دیکھو عمل میں وزن اخلاص ہی سے پیدا ہوگا. عمل میں وزن، پوری بخاری تم نے پڑھ لی، اگر تم نے اس لیے پڑھا کہ لوگوں کو یہ ثابت کرو کہ ہم عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، بڑے کامل ہو گئے، بیکار ہے تمہارا یہ پڑھنا. جب قیامت کے دن ترازو میں ڈالا جائے گا، تولا وزن کیا جائے گا جب، تو ہلکا ہو جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل میں، اور پڑھا تم نے بہت کچھ، بہت سارے اعمال، بہت ساری دعائیں،
عبادات، معاملات، اخلاقیات کے قبیل سے بہت کچھ تم نے بخاری شریف میں پڑھ لیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو تو اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص سے عمل میں وزن پیدا ہوگا، اور یاد رکھو کہ وزن ہی کا اعتبار ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اور اقوال وزن کیے جائیں گے، اس لیے خبردار خبردار اخلاص چھوٹنا نہیں چاہیے، اخلاص ہی سے نجات ہو۔ تو اول میں بھی آپ نے اخلاص پر زور دیا، بعد میں وزن اعمال کا مضمون بیان کر کے پھر اخلاص کے مضمون پر آپ کو جو ہے متوجہ کیا۔ اول اور آخر دونوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے مناسبت کا خیال رکھا۔ ہو گئی بات؟ سند کے اعتبار سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اول اور آخر میں مناسبت رکھی ہے۔ پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات والی، وہ آپ نے پڑھا ہوگا شرح نخبہ اصول حدیث کے اعتبار سے، وہ غریب حدیث ہے۔ کیا ہے وہ؟ غریب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حکم لگایا ہے ھذا حدیث حسن غریب، حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے۔ یہ تو تمہارے ترمذی شریف کے استاذ بتائیں گے کہ حسن کی کوئی ایک حدیث حسن بھی کیسے ہوگی، صحیح بھی کیسے ہوگی، اور پھر حسن میں تعدد طرق شرط ہے تو تعدد طرق بھی کیسے ہوگا، اور غریب کا مطلب ایک ہی طریق ہے، یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تمہارے استاذ بتائے ہوں گے، میں یہاں اس وقت لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ الغرض غریب ہے۔ پہلی حدیث وہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ کیوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ان سے ان کو اس حدیث کو صرف اور صرف روایت کیا ہے علقمہ ابن وقاص لیثی نے، اور ان سے اس کو روایت کیا ہے صرف محمد ابن ابراہیم تیمی نے، اور ان سے اس کو روایت کیا ہے صرف یحییٰ ابن سعید انصاری نے۔ ہاں، یحییٰ ابن سعید انصاری سے انیک مانوس نے روایت کیا، بہت لوگوں نے، لیکن یحییٰ ابن سعید انصاری سے لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جو ہے غریب ہے، سند غریب ہے۔ پہلی حدیث بھی غریب ہے، اور دوسری حدیث بھی، آخری جو حدیث لے آئے ہیں یہ آخری حدیث بھی غریب ہی ہے۔ آپ بخاری میں اس سے پہلے کتاب الدعوات میں اس امام حضرت امام نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وہاں امام ان کے شیخ قتیبہ، وہاں ان کے شیخ جو ہیں زہیر ابن حرب ہیں۔ اسی حدیث کو ابواب الایمان، کتاب الایمان والنذور میں ذکر کیا ہے، وہاں امام بخاری کے استاد قتیبہ ابن سعید ہیں، اور یہاں آخر میں امام بخاری کے استاد احمد ابن اشکاب ہیں، اور تینوں روایت کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے، اور محمد ابن فضیل سے لے کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی یہ سند جو ہے غریب ہے۔ پہلی حدیث کی سند جو ہے وہ بھی غریب، آخری حدیث کی سند وہ بھی غریب۔ جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیوں آخر ایسا کیا انہوں نے؟ چلتے چلتے ان معتزلہ کو ایک گھوسا اور لگانا چاہتے ہیں۔ یہ معتزلہ خبر واحد کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خبر واحد کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر راوی عادل ہے، ثقہ ہے، تو اس کی روایت سے استدلال کیا جائے گا۔ دو ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ابو علی جبائی معتزلی نے یہ شرط لگائی کہ صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، ہر زمانے میں کم سے کم دو یا دو سے زیادہ روایت کرنے والے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر واحدن عن واحدن عن واحدن بھی کوئی حدیث ہو اور سلسلے سند کے تمام رجال ثقات ہوں، یعنی ہر راوی عادل ہو، ضابط ہو، راوی کا مروی عنہ سے لقاء و سماع یعنی سند کا اتصال ہو، سند میں شذوذ یعنی حدیث میں کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، پانچوں شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ سند چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خبر واحد واقعتاً واحد حقیقی بھی اگر ہے تو وہ بھی حجت ہے، اور خبر واحد کو تو آپ جانتے ہیں خبر واحد کی قسمیں ہیں، خبر یعنی غریب، عزیز اور مشہور، یہ سب اخبار احاد کی قسمیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں پر رد بھی ساتھ ساتھ کرنے جا رہے ہیں جو لوگ کی کرتے ہیں۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب و اخبار الاحاد بھی ایک مستقل کتاب بھی قائم کی ہے، اور شروع میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر اخبار احاد کی حجیت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ تو
چونکہ حدیث کے معاملے میں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت حساس تھے، منکرین حدیث کی کمر انہوں نے توڑ دی ہے۔ اسی وجہ یوں ہی نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو قبولیت کے ہاتھوں لیا گیا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، ظاہری و باطنی دونوں طہارتوں کا اہتمام کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور خود بھی اخلاص ملحوظ رکھا ہے، اور شروع میں اور آخر میں دوسروں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی اخلاص کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک امام بخاری کی تصنیف کے وقت سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ یہ کتاب امت کے ہاتھوں میں ہے۔ اتنی قبولیت اور اتنی مقبولیت کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ بخاری کو حاصل ہوئی، پھر صحیح مسلم کو حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری کتابوں کا نمبر ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے کتاب مکمل کر لی، آپ نے کتاب مکمل کر لی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ حدیث پاک کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے، اس کی تکمیل بھی آپ نے کر لی، اور حدیث کی اور بھی کتابیں آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ فضیلت، صاحب فضیلت ہو گئے۔ کیا ہو گئے اب؟ ہاں، صاحب فضیلت ہو گئے، اور فضیلت الشیخ اب آپ لکھے جائیں گے، فضیلت الاستاذ آپ کو لکھا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے، آخر میں سب لوگوں کے لیے متعلق یہ بات ہے کہ بھائی ہم نے علم حاصل کیا، یہ علم دین ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ علم ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کتنے لوگ علم دین نہیں حاصل کر رہے ہیں، چند ہی لوگ، یہ آپ 10-12 بچے ہیں جو اس وقت آج فارغ ہو رہے ہیں، کچھ بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، تو یہ پوری امت کے نمائندے ہیں۔ آپ علم ہر مسلمان کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے جتنا علم چاہیے وہ تو سب کے اوپر فرض ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنے والے چند ہی لوگ ہیں، وہ آپ لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ جو قوم کی امانت ہے قوم تک پہنچانا۔ لوگ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ اس میں پڑھنے والے چھاتر جو نکلیں گے وہ لوگ آ کر کے ہمیں فتویٰ دیں گے، مسئلہ بتائیں گے، حلال حرام بتائیں گے، اور جو ہمارے اندر بگاڑ ہے، خرابی ہے، اس کو درست کریں گے۔ تو قوم کی آپ امانت ہیں، اس لیے، اور آپ کے پاس امانت ہے قوم کی، امانت کو حق اس امانت کے والے تک پہنچانا، حق کو حق والے تک پہنچانا، یہ ضروری، یہ فرض ہے۔ اب جب اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہے تو یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ دین کی خدمت ہم کریں گے، علم دین کی خدمت ہم کریں گے، جو بھی توفیق ہمیں ملے گی ہم وہ کام کریں گے۔ کہ دیکھو کوئی بھی تدریس تعلیم کا چھوٹ، یا چاہے آپ کو قاعدہ بغدادی پڑھانے کو مل جائے، یا چاہے نورانی قاعدہ پڑھانے کو ملے، یا دوسری بڑی کتاب مل جائے، جو بھی دین کی خدمت کا موقع ملے اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس میں لگ جائیں، اور وہ اس نعمت کی جب آپ قدر کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور راستہ کھولیں گے۔ اور دیکھو بھائی، رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے جب اتنا پڑھا شروع سے لے کر آخر تک، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے ہر جیوت کا رزق اللہ نے لیا ہے۔ اور عالم جو اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرے گا، جو سرکاری کام کرے گا، تو کیا اللہ اس کو بھوکوں مارے گا؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، توکل کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دکان نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، دوسری ملازمتیں نہیں کریں گے، سرکاری ملازمتیں نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم ہماری بیوی جو ہے اور ہمارے گھر والے کیسے کھائیں گے؟ میرے دوستو،
صحیح ہے، اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ یکساں نہیں ہے، کسی سے محنت کرا کر کے اس کو دیتا ہے اور کسی کو بغیر محنت کے دیتا ہے۔ یہ علماء اہل علم چونکہ اللہ نے ان کو اپنے نور کے واسطے منتخب کیا ہے، تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگوں سے بڑا کام نہیں لیا جاتا، خاص لوگوں سے محنت کا کام نہیں لیا جاتا، ان سے تو چونکہ وہ اس کا کام کرتے ہیں، اس لیے وہ اگر محنت مزدوری نہیں بھی کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کا رزق ان تک پہنچائیں گے، ان کے مقدر کا رزق ان تک پہنچائیں۔ اس لیے بالکل احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ہمت کر کے دین کی خدمت کا جو موقع ملے، آپ کے اساتذہ جہاں آپ کو بھیج دیں، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے پہنچ جائیے، باقی جو کام ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں، قوم کے بچوں کے ساتھ آپ محنت کریں اور آپ کی ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ ادّو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم، جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو تو تم پوری کرو اور اپنا حق اپنے اللہ سے مانگو، اور رات کی تنہائیوں میں جب تم اللہ سے اپنا حق مانگتے رہو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم میں بھی اضافہ کریں گے اور دنیا کے جھمیلوں سے بھی اللہ تمہیں محفوظ رکھیں گے اور اطمینان کے ساتھ مقدر۔ اور اللہ دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ مولوی جس کے گھر میں، جس کا گھر کچا ہے، جس کے پاس کوئی خاص وہ نہیں ہے، شاندار کپڑے پہنتا ہے، بہترین سواریوں میں چلتا ہے اور اس کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوتی جو رک جاتی ہو، اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پوری کر دیتے ہیں۔ بس ہمیں ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو توکل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کریں گے۔ ویسے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ ایسے ہستی سے آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے کہ جن کی سند عالی ہے۔ میں تو ان کا بچہ ہوں اور ان کے شاگرد ہی کی طرح سے میں بھی ہوں، بس بات صرف اتنی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہے، دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے ہاں ان نسبتوں کی بھی بڑی قدر ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، نسبت صرف دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ جس کو غالب نے کہا تھا، جو لوگ سمجھ سکیں تو سمجھ لیں گے کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب، شہ یعنی بادشاہ، بنا ہے اپنے بارے میں، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ میری کوئی عزت نہیں ہے شہر میں، لیکن بادشاہ سے چونکہ بادشاہ کا مصاحب ہوں، بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہے، اس لیے اتراتا پھرتا ہوں اور لوگ سلام کرتے ہیں مجھے، ورنہ تو میری کوئی عزت نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ غالب نے اپنے بارے میں کہا ہے، وہی بات میں بھی اپنے لیے کہتا ہوں، ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و فضل ہے کہ یہ نسبت ہے جس کی بنیاد پر حضرت مولانا کو کا حق تھا، حضرت مولانا عاشق مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم کا حق تھا کہ وہ اس کتاب کو ختم کراتے، لیکن یہ حضرت نے صرف اس نسبت کی بنیاد پر چھوٹوں کو آگے بڑھایا ہے۔ تو جو حضرت کی سند ہے وہ تو عالی ہے۔ میں نے بخاری شریف جلد اول پڑھی ہے حضرت مولانا عبدالحق، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جلد ثانی یعنی کتاب المغازی سے آخر تک یہ پڑھی ہے حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ دونوں حضرات شاگرد تھے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آگے کی سند جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ بتائی گئی ہے، تو سند وہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب حضرت مولانا کی سند ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ عالی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو تلمذ حاصل ہے، اور پھر حضرت مفتی شفیع صاحب کو حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر تو وہ سند بہت عالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سند بھی میرے پاس وہی مانا ہے کہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے،
اور انہوں نے بھی حسن حسین کی اجازت مجھے دی، اور اس ضمن میں ان تمام کتابوں کی اجازت دی جو ان کو ان کے مشائخ سے حاصل ہے۔ الغرض مجھ کو میرے مشائخ سے جن کتابوں کا سماع یا اجازت حاصل ہے، میں ان تمام کتابوں کی روایت کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، ان شرطوں کے ساتھ جو محدثین کے یہاں معتبر ہیں۔ ان میں سب سے اہم ترین شرط ہے التمسک بالسنہ، سنت پر عمل پیرا ہونا، والاجتناب عن البدعہ، بدعت سے گریز کرنا۔ تو تمسک بالسنہ، اجتناب عن البدعہ اور ملازمت التقوی اور حدیث سے اشتغال کی شرط کے ساتھ میں آپ کو ان تمام کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں جن کا سماع یا جن کی روایت کی اجازت مجھ کو میرے مشائخ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے اور آپ کو حدیث پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔